محترم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو شعبے ہیں، ادویات کا شعبہ اور دوسرا ہے قرآنی آیات یا دعاؤں سے علاج کا شعبہ۔ اور اس وقت عالم اسلام کی معروف ترین شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں، مفتی رحمان الدین شامزی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب، آج بانجھ پن ہمارا موضوع ہے جی، اور خواتین میں بھی بانجھ پن ہے، مردوں کا بھی بانجھ پن ہے۔ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اگر ہم قرآنی جو سائنس ہے، روحانی اسلامی سائنس، اس کے لحاظ سے بانجھ پن کی وجوہات کیا ہیں؟ روحانیت میں یہ ہے کہ تین چیزوں سے ہوتی، بندش سے، جادو سے اور جنات کے پکڑ سے ہوتی، کہ جب وہ اس پہ رحم پہ قابض ہو جاتے ہیں۔ اب اس کے لیے مختلف، ایک انسان جب تک ہار کر اسپتالوں سے پریشان ہو کر ہمارے پاس آ جاتا ہے، ہم اس کو دیکھتے ہیں تو وہ مسئلہ اتنا سخت نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کو سخت بنا دیا گیا ہوتا ہے۔ اگر مفتی صاحب، میں ایک سوال کروں گا کہ ہم کیسے پہچانیں گے کہ اس شخص کو جادو یا جنات کی وجہ سے بانجھ پن ہے؟ اس کے بہتر یہ ہے کہ جیسے پہلے آپ ڈاکٹر کے پاس گئے، ٹیسٹ ہوا، ڈاکٹر نے آپ کو کلیئر قرار دے دیا کہ جی آپ کی ہر چیز کلیئر ہے، کسی چیز میں کمی نہیں ہے۔ اب آپ اس چیز کو سمجھ لیں کہ جب ڈاکٹری اصولوں سے وہ چیز کلیئر ہے اور پھر بھی وہاں بانجھا پن موجود ہے اور حمل نہیں ٹھہرتا ہے، تو اس کو آپ اگر کمزوری سے ہے تو وہ گرے گا، یہ چیزیں ہوگی۔ لیکن اگر اثرات کی وجہ سے ہے تو یا تو وہ بالکل ٹھہرے گا نہیں، یا 3 مہینے سے اوپر جائے گا نہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ مطلب یہ ہے کسی روحانی شخصیت سے رجوع کر لیں اور ان سے دم کرا دیں، اور وہ آپ کو وظیفہ پڑھنے کے لیے دے دیں اور اس کو آپ پڑھتے رہیں۔ مفتی صاحب، کوئی ایسا خاص وظیفہ کہ جیسے ہی شادی ہو، شادی کے وقت سے ایک عورت اور ایک مرد یہ وظیفہ شروع کر دیں تاکہ وہ جنات کے اثرات میں نہ آئیں، جادو کے اثرات سے محفوظ رہیں؟ قرآن شریف کے مجموعے کی کچھ آیات کو جمع کی ہیں مختلف علماء نے، ان میں یہ منزل سب سے بہترین، وہ معمولات میں انسان لے لیں، اس پہ 2-3 منٹ صبح لگتے ہیں، 2-3 منٹ شام کو لگائیں، اس کو پڑھیں تو اللہ حفاظت فرمائے گا۔ دوسری یہ ہے کہ جو دعائیں گھر سے نکلنے کی ہے، بسم اللہ خرجنا، یہ دعائیں پڑھے، اور آیات الکرسی، حدیث میں آتا ہے حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ 1 مرتبہ پڑھے گا تو امان میں رہے گا، 3 مرتبہ پڑھے گا تو ضمان میں رہے گا، یعنی اللہ اس کی ضمانت لے گا۔ تو اگر 7 مرتبہ پڑھے گا تو پورا اس کا ایک حصار، ایک دیوار اس کے گرد جمع ہو جائے گی، موت کے علاوہ کوئی چیز اس کو تکلیف نہیں پہنچا سکے گی۔ کس وقت پڑھنا ہوگا؟ کسی وقت؟ یہ انسان کسی بھی وقت پڑھ لے، صبح فجر کے بعد پڑھ لے اور اپنا وہ کر لے تو سب سے بہت زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ یہ جو بیماریاں لگ جاتی ہے کہ جی کسی کو نظر کی وجہ سے بانجھا پن ہو گیا، 2-3 بچے اللہ نے بیٹھے دیے تو یہ تو بالکل لوگ اونچے نظروں سے دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں ہمارے عجمی ممالک میں یہ ہے کہ ماشاءاللہ کہنے کی کسی کو عادت نہیں ہوتی ہے۔ تو اس طرح اگر کسی ایسی نعمت کو دیکھیں جس پہ آپ کو رشک آتا ہو تو اس پہ ماشاءاللہ کہے، اس لیے کہ اللہ کی تعریف حمد ثنا ہوگی تو وہاں نظر شیطان کی نہیں دوڑے گی۔ پھر یہ ہے کہ جادو سے ہو جاتا ہے یا نظر سے ہو جاتا ہے، یا مطلب یہ ہے کہ جنات کے اثر کی وجہ سے قابض ہونے سے ہو جاتا ہے، تو اس طرح یا بندش سے ہو جاتا ہے، تو اس میں اگر آپ صبح شام منزل پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پیتے ہیں تو وہ چیزیں آپ کی ختم ہو جاتی ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ابھی تو اور بھی آسان کر دیا، ڈیجیٹل میں رقیہ شرعیہ جو ہے وہ آپ کو CD کی شکل میں بھی ابھی مل سکتا ہے، موبائل میں بھی ہے اور ویب سائٹوں پہ بھی مختلف ہے، اس کو آپ سنیں۔ رقیہ شرعیہ قرآن کی آیات ہے، مختلف آیات کو جمع کیا گیا ہے۔ یہ کون سی آیات ہے؟ اس میں تقریباً جتنے بھی سورہ بقرہ کی آیت ہے، سورہ رحمان کی آیت ہے، سورہ مومنین ہے، سورہ شعراء ہے، سورہ جن ہے، سورہ مزمل ہے، یہ سب صورتوں سے مختلف آیات لیے گئے ہیں اور ان کو مجموعے کے طور پہ ایک جگہ اکٹھا کر کے اس بیماری کے علاج کے لیے تجویز کیا گیا ہے۔ کسی بھی مرض کے لیے؟ کسی بھی مرض کے لیے، خاص کر جادو کے لیے، بندش کے لیے، ان چیزوں کے لیے تو سمجھو ایکس رے ہے، جیسے ایک آپریشن ہوتا ہے۔ شروع میں اس مریض کو اس میں بہت سننے میں بہت تکلیف ہوتی ہے، دقت ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد سے الحمدللہ اللہ اس کو شفا دیتا ہے۔ یعنی مریض جب سنتا ہے اس پہ اثرات مرتب ہوتے ہیں، تکلیف محسوس کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دوا اس پر کام کر رہی ہے، قرآنی آیات، قرآنی صورتیں اس مریض پر کام کر رہی ہیں، جس کی وجہ سے اس میں سمٹمز، علامات پیدا ہوتی ہیں اور یہ علامات بہتری کی طرف آتی ہیں۔ بانجھ پن کی ایک وجہ تو یہ ہوئی جو آپ نے بتائی۔ اب اگر ہم الٹرا ساؤنڈ کی بات کریں تو اس میں نظر آتا ہے کہ
فائبرائڈس یا کچھ ایسی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں اندر، جیسے سسٹ وغیرہ کہا جاتا ہے، جس کو چھوٹے چھوٹے ٹیومرز، کوئی بھی اس کا نام دیجیے، ان کی وجہ سے بھی بانجھ پن کا مسئلہ آتا ہے۔ تو اب ایسے خواتین کیا کریں جن کے سسٹ ہے اووریز میں اور فائبرائڈس ہیں؟ تو اس کا علاج یہ ہے کہ 21 مرتبہ یا 11 مرتبہ سورہ فاتحہ جی ہر روزانہ فجر کے بعد خالی پیٹ اور عصر اور مغرب کے درمیان سورۃ یاسین پڑھے۔ اچھا یہ نہیں کہ اصل میں جتنے بھی قرآنی آیات ہیں جی آپ ان کو پڑھتے ہیں تو وہ آپ کی نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس نیت سے پڑھتے ہیں۔